السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ان دنوں ہمارے ملک میں امتحانات کا موسم چل رہا ہے۔ امتحانات دینی مدارس کے ہوں یا عصری اسکول اور کالجز کے، ان امتحانات میں شرکت کرنے والے طلباء کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جن کا ان امتحانات میں اصل مقصد پوزیشن حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ پوزیشنیں اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ ان کے ذریعے طلباء میں صحت مند مقابلے کا رجحان پیدا ہو۔ اصل مقصد پوزیشن حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس اور زیادہ تر طلباء پوزیشن کے حاصل کرنے ہی کو اپنا اصل مقصد بنا لیتے ہیں اور اس کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ 24 گھنٹے ان کے سروں کے اوپر پوزیشن کی دھن سوار رہتی ہے۔ اگر وہ امتحانات میں کامیاب بھی ہو جائے، لیکن اگر پوزیشن حاصل نہ ہو تو اس کی وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہاں تک دیکھنے میں آتا ہے کہ اچھے خاصے ذہین طلباء، کلیور اسٹوڈنٹس جو کامیاب ہونے کے باوجود محض اس وجہ سے کہ وہ پوزیشن حاصل نہیں کر سکے، وہ اپنی جان تک سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایسے تمام بچوں سے اور اسٹوڈنٹس سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس پوزیشن کے چکر سے باہر آئیے، اس کو زندگی اور موت کا مسئلہ مت بنائیے۔ اگر پوزیشن آ جائے تو اس کا مزہ لیجئے، اور اگر نہ آئے تو کوئی غم نہیں ہے، کار جہاں بہت دراز ہے۔ اپنے اصل مقصد امتحانات میں کامیابی کو بنائیے، کیونکہ یہ پوزیشن کا چکر جو ہے محض چند لمحوں کا ہے۔ اس کے بعد تو جو آپ نے حاصل کیا ہوگا یا آئندہ جو حاصل کریں گے وہی کام آئے گا۔ اور اسی طرح ساتھ ہی ساتھ پیرنٹس سے اور والدین سے یہ کہنا ہے کہ بار بار بچوں کو جو ہے پوزیشن لانے پر اکسانا، یہ کام بھی جو ہے بچوں کو دراصل ڈپریشن کے شکار میں مبتلا کرنے کا کام ہے۔ آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی ہمت افزائی کریں، ان سے کہیں کہ بیٹا اگر آپ کامیاب ہو جائے بس یہ کافی ہے، کوشش کریں اچھے نمبرات سے کامیاب ہو جائے، آپ کی پوزیشن بھی آ جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کو آپ اپنے سر پر سوار مت کریں۔ یہ حوصلہ افزائی اس بچے کو واقعتاً پوزیشن حاصل کرنے میں مدد دے گی، لیکن اگر اس کو اس طریقے سے اس کے سر پر سوار کر دیا جائے کہ اگر آپ پوزیشن لے کر نہیں آئیں گے اور آپ اتنے نمبرات حاصل نہیں کریں گے تو ہماری اس طریقے سے بدنامی ہوگی اور اس طریقے سے جو ہے افواہ پھیلے گی، یہ چیز بچوں کو ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہے۔ ایک واقعہ کہیں پڑھنے میں آیا تھا کہ ایک والد صاحب آفس سے گھر جب واپس آئے اور جب وہ اپنے گھر کے صوفے پر بیٹھے تو سامنے ٹیبل پر انہوں نے دیکھا کہ ایک مارک شیٹ رکھی ہوئی ہے، رزلٹ رکھا ہوا ہے۔ وہ رزلٹ کے جو نمبرات انہوں نے دیکھے، جیسے ہی نمبرات دیکھتے چلے گئے ان کا پارا چڑھتا چلا گیا۔ انہوں نے اپنے بچے کو آواز دی، بچہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر ابو کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابو نے بچے کو جو ہے کچھ دیکھا نہیں، براہ راست ڈانٹنا شروع کر دیا کہ کم بخت اس لیے ہم تمہیں پڑھا رہے ہیں کہ اتنے کم مارکس آپ لے کر آؤ، سائنس میں آپ کے اتنے نمبر ہے اور کیمسٹری میں اتنے کم نمبر ہے اور انگلش میں تو آپ نے حد ہی کر دی اور اردو میں بھی آپ کے اتنے نمبر کم ہیں اور ایسا اور ویسا فلاں اور فلاں۔ والد صاحب بے ساختہ بچے کو ڈانٹ رہے ہیں۔ ان کی جو بیوی ہے وہ کچن میں سے یہ سب سن رہی تھی، وہ فوراً دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ کیا ہوا، کیوں ڈانٹ رہے ہو بچے کو؟ کہا کہ کیا ہے یہ مارک شیٹ یہاں رکھا ہوا ہے اور اتنے کم نمبرات اس بچے نے حاصل کیے، ہمارا تو نام اس نے بدنام کر دیا اور ہماری ناک کٹ گئی پورے خاندان میں اتنے کم نمبرات سے۔ تو اس عورت نے جو ہے اپنے شوہر سے کہا کہ ذرا غور سے دیکھیے، یہ مارک شیٹ بچے کی نہیں ہے، دراصل میں گھر میں صفائی کا کام کر رہی تھی تو پرانے کاغذات میں آپ کی مارک شیٹ میرے ہاتھ کو لگ گئی، تو میں نے ایک محض آپ کو پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے وہ مارک شیٹ آپ کے سامنے رکھ دی ٹیبل پر۔ آپ نے اپنا نام نہیں دیکھا اور یہ سمجھ کر کہ یہ مارک شیٹ بچے کی ہے اور کم نمبرات دیکھ کر اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، دراصل یہ مارک شیٹ تو آپ کی اپنی ہی ہے۔ جیسے ہی والد نے یہ سنا کہ یہ مارک شیٹ میری اپنی ہے اور اس میں اس کے اتنے کم نمبرات تھے
اور انہی کم نمبرات کی وجہ سے وہ جو ہے اپنے بچے کو ڈانٹ رہے، تو اس کو یہ ریئلائز ہوا اور یہ احساس ہوا کہ واقعتاً ان پوزیشنوں کے چکر میں بچوں کو ڈالنا دراصل ان کو ڈپریشن کے شکار میں مبتلا کرنا ہے۔ بہرحال وہ والد جھینپ گئے، تھوڑے سے شرمندہ بھی ہو گئے۔ بیوی اور بچے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو دونوں ایک کونے میں کھڑے ہوئے ہنس رہے تھے۔ تو کہنا یہی ہے بچوں سے بھی اور پیرنٹس سے بھی کہ بچوں کو آپ حوصلہ دیجئے، ان کی ہمت افزائی کیجئے، امتحان میں کامیاب ہونے کو ان کا ہدف بتائیے، پوزیشن کے چکر میں انہیں نہ ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔